بچے نے پوچھا ہے کہ شوہر بیوی کو ہفتے میں ایک بار میکے جانے دیتا ہے یا بہن سے ملنے دیتا ہے 4 گھنٹے تک، لیکن بیوی یہ کہتی ہے، لڑتی ہے کہ میں پورا دن وہاں رہوں گی۔ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں شوہر پر واجب ہے کہ ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کے لیے جانے دے، ایک ہفتے میں ایک بار، اور جو بہن بھائی وغیرہ ان کے لیے بڑا لمبا عرصہ بعد بھی وہ کر سکتا ہے۔ تو اور پھر ملنے جانے کے لیے دینا یہ کوئی پورے دن کے لیے ضروری نہیں ہے، وہاں بیوی رات کو رک جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ لے جا کر ملوا کر اور لا سکتا ہے۔ اور یہاں تو 4 گھنٹے کا معاملہ ہے، چنانچہ زوجہ کو چاہیے کہ اگر وہ بچی سن رہی ہے تو ان باتوں پہ اپنے شوہر سے نہ لڑائی کرے، اپنا گھر خراب نہ کریں، کسی کے لیے بھی نہ کریں، سگے بہن بھائی حتیٰ کہ اپنے ماں باپوں کے لیے اپنا گھر خراب نہ کریں۔ اگر آج آپ کا گھر خراب ہو گیا، انہی کے درمیان جائیں گے، وہی تانے دینا شروع کر دیں گے، ان کے رویے بدل جائیں گے۔ اس لیے اپنا گھر قائم رکھیں، اور جبکہ شوہر شرعی لحاظ سے بالکل وہ تقاضے پورے کر رہا ہے جو مطالبہ شرع ہے، اس پر پھر شوہر سے لڑنا غلط ہے۔ اچھا یہ تو ہے بیوی کے لیے۔ اب شوہر کے لیے بھی ہماری گزارش ہے کہ اگر وہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اور بیوی یہ کہتی ہے کہ میں وہاں چلے جاؤں، کیونکہ عورتوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی، یہ پہلے 2 گھنٹے بستر پہ بیٹھ کے باتیں کریں گی، پھر کہیں گی کہ چلتی ہوں، باتیں تو بہت ہیں لیکن گھر میں کام بھی ہیں، وہ کہے گی چلو ٹھیک ہے، پھر تھوڑا سا آگے آ کے کھڑی ہو جائیں گی، 1 گھنٹہ وہاں گفتگو ہو جائے گی، پھر کہیں گی بس چلو کافی بات ہو گئی، بھی رہتی تو ہیں لیکن پھر بات کر لیں گے، پھر مین دروازے پر آ کر کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں گفتگو ہوگی، تو ان کی، اور پھر وہ کہتی ہیں ٹائم گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو ماشاءاللہ اتنا ذخیرہ ہے، بالکل دریا سمندر بہہ رہے ہیں باتوں کے، تو وہ بیچاری کیا کریں۔ تو اس لیے تھوڑا سا شوہروں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ لیں، اگر وہاں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے تو چھوڑ دیں 1 دن کے لیے، اچھا چلو اب پیٹ ہلکا کر لو بھائی، ہاں غیبت چغلی وغیرہ سے سمجھا دے بھائی وہاں پہ نہ کرنا، ویسے بات کرنی ہو کر لیں، دونوں طرف سے اعتدال رکھیں، کھیچم تانی کر کے اپنے گھروں کو خراب نہ کریں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر ہم صرف درود ابراہیمی پڑھیں تو کیا اس میں درود و سلام کا جو حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ حکم پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو افضل درود پاک قرار دیا ہے، لیکن اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہے تو قرآن پاک کے سلام والے حکم پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بھی آپ پڑھیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ایسے کلمات اس میں نہیں، ایسے کلمات درود پاک کے جملوں میں شامل کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کے اندر اولاد بھی آ جاتی ہے، صحابہ بھی آ جاتے ہیں، امت بھی آ جاتی ہے، ان پر درود اور سلام نازل فرمائے، رحمت اور سلامتی نازل فرمائے، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ پھر آپ نے جو اگلا کویسچن کیا کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اس میں پھر محمد کے بعد وہ درود پاک وغیرہ پڑھ دیتا ہے، اگر اس میں درود و سلام دونوں شامل ہوتے ہیں تو بالکل درود و سلام بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ کہ کسی بہن نے کہا کہ کیا کسی نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کو قبرستان لے جانا شرعاً جائز ہے؟ جیسے ہم فاتحہ وغیرہ پڑھنا جا رہے ہوں تو بچوں کو ساتھ لے جائیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں لڑکوں کو تو لے جائیں، بچیوں کو حتی الامکان نہ لے کے جائیں، یہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو عورتوں کا ویسے ہی قبرستان جانا غیر ضروری ہے، مطلب یہ کوئی زیادہ مستحب عمل تھا قبور کی زیارت، اور فقہاء نے فرمایا کہ صرف ایک مستحب یعنی افضل کام کو پورا کرنے کے لیے عورت گھر سے نکلے، یہ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے بچیوں کو نہ لے کے جائیں کہ آگے پھر یہ عادت پختہ ہو جائے گی اور بڑے ہو کر بھی جائیں گی، تو اس لیے نہ لے کے جائیں۔ بچوں کو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایسے ٹائم میں لے کر جائیں کہ جب سنسان بہت زیادہ نہ ہو، رات کا اندھیرا نہ ہو، کیونکہ جنات وغیرہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو فوراً بچوں کو گھر میں داخل کر کے دروازے لگا لو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جسے تم نہیں دیکھتے۔ تو شارحین نے اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ یہ جنات ہوتے ہیں جو رات کے اندھیروں میں باہر نکلتے ہیں، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں پہ خاص طور پر آسانی سے اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاً لڑکیوں پر، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے رابطے رکھنا، میسیجز کر رہے ہیں جی، کال پر بات کر رہے ہیں، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کی منگنی ہو چکی ہے تو شرعی لحاظ سے آپ منگیتر سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں مفتی صاحب ہم چاہتے ہیں ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے ہماری آپس میں، اس لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ خود سوچئے، فون پہ جب آدمی بات کرتا ہے، جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، باقاعدہ نکاح نہیں ہوتا، کون ایک دوسرے کے سامنے کھلتا ہے؟ ہر ایک ریزرو رہتا ہے۔ اگر لڑکا غصیلہ ہے تو جب تک شادی نہیں ہوگی اپنا غصہ ہی ظاہر نہیں کرے گا، نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدزن ہو کے نکاح سے انکار کر دے۔ ملمہ کاری، اپنے اوپر اداکاری طاری کر لینا،
اپنے یعنی ظاہر اور باطن کو بالکل بدل لیتے ہیں. باطن کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے. دھوکہ، فراڈ یا پھر حکمت آپ کہہ لیجئے کہ چلے اپنے عیوب آدمی ظاہر نہیں کرتا. انڈرسٹینڈنگ کیسے پیدا ہوگی؟ انڈرسٹینڈنگ تو تب پیدا ہوتی کہ یہ شادی کی بات بھی نہ ہوتی، منگنی بھی نہ ہوتی، آپ فیملیز قریب قریب رہتی ہیں تو کئی سال تک مشاہدہ کرتے رہتے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سلیقہ کیسا ہے، بولنا کیسا ہے، ان کی عادات و اطوار کیسی ہیں. یہ ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ بہت اچھی فیملی، ہم نے کئی سالوں سے اس کو دیکھا ہے، اب رشتہ کر لیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بات کریں اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو؟ یا پھر آپ معاملہ طے کرنے کے بارے میں اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی مجھے یہ پسند ہے وہ ناپسند ہے، ابھی تو سب چلتا ہے بھائی. بیوی کہے گی بھئی میں صبح نہیں اٹھوں گی، ناشتہ نہیں بناؤں گی، تو آپ یعنی منگیتر اگر کہے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ نہیں منگنی توڑ رہا ہوں. نہیں، آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کبھی کبھار چل جائے گا، کہ بھئی ناراض نہ کرو بنا. پھر جب وہ کرے گی فزیکلی طور پہ شادی کے بعد، پھر دیکھیں، پھر آپ اتنا ہی پیار سے ذرا نظر انداز کر کے بتائیں، سب وہ پیار ویار ہوا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت منع کرتی ہے منگیتر سے فون پر گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ دونوں اجنبی ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ہمارا بڑا مشاہدہ ہے، عرصے دراز سے لوگ اپنے مسائل ذکر کر رہے ہیں کہ منگنی کے بعد بات چیت شروع ہوئی اور پھر وہ کھل گئے، اور یا تو گناہ ہوا ہے اور یا پھر ایسی لڑائیاں ہو گئی آپس میں کہ نکاح تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اسی طرح کپڑے پاک کرنا، سارے پاک ناپاک اتار کے بہنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ واشنگ مشین میں ڈال کر پانی ڈالا، گھما دیا. پہلے اتنی سی جگہ ناپاک تھی، گھومے گا ایک تار میں ناپاکی گھس گئے، سارے کپڑے ناپاک. گھما گھومو کے باہر نکالتی ہیں، پھر ٹب میں پانی ڈالا، یہ کپڑا اٹھا کے ناپاک جیسے ٹب کے پانی میں ڈالیں گی وہ ناپاک. ایک سے صابن نکالا، اس کو پھینک دیا، پھر پانی لیا، اس کپڑے ناپاک پڑے، پھر اس پانی میں ڈالیں گے، پھر ناپاک. اس کے بعد نچوڑ کر آپ سامنے سے گزر رہے ہیں، اس ناپاک کپڑے کو یوں کرتی ہیں، جھاڑتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ناپاک چھینٹیں لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں جیتی رہو، آباد رہو. اس کے بعد وہ کپڑا سکھا دیا جاتا ہے، استری کیا جاتا ہے، وہ ناپاک ہی رہتا ہے. اسی کو پہن کر عیدیں پڑھ رہے ہیں، اسی کو پہن کر جمعے پڑھ رہے ہیں، اسی کو پہن کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ناپاک کپڑے کو نمازی نہیں ہوں گی. یہ جتنی تشریف فرمائے ہماری بہنیں، خود دیانت دارانہ سوچیں ان میں سے کتنوں کو کپڑے کے پاک کرنے کا شرعی طریقہ معلوم ہے. یہی پوچھتے ہیں کہ اگر بیگم صبح 10 بجے تک سوتی رہتی ہو، شوہر پیار سے سمجھائے نہ مانتی ہو، اٹھائیں تو ناراض ہوتی ہو، اگر شوہر اس پر کبھی اس کو مار پیٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے گھر میں ایک تربیتی نظام بنائے. ہم چونکہ شریعت کو داخل ہونے نہیں دیتے، صحیح بات یہ ہے، ہم شریعت ہیں، ہم سب سے سمجھدار ہیں، ہم سب سے کامل ہیں، ہم سب سے اکمل ہیں. جب تک سامنے والا ہماری اطاعت کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے شریعت کو دیکھنے کی. جب کوئی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے، ہم نقصان کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی تعلیمات کی پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ڈھال کے پیچھے آتے ہیں. اس سے پہلے کبھی اللہ نہ رسول کو پوچھتے ہیں، نہ اللہ کو پوچھتے ہیں، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی عالم دین کو ہم کال کرتے ہیں. چاہے شوہر ہزاروں خرابیوں میں ہو لیکن بیوی کے لیے اچھا ہونا چاہیے. بیوی میں ہزاروں خرابیاں ہوں، شوہر کے لیے اچھی ہونی چاہیے. پھر کیا شریعت اور کیا مذہب. یہ برا نہیں مانیے گا لیکن میں یہ بات بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں. اب جب بیوی نے ذاتی مفادات پہ ضرب لگائی تو پھر شریعت ہمیں یاد آئی. تو پہلے آپ تربیت کا اہتمام کریں نا، اسے بتائیں کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں. ایک بالکل شخص جو شریعت نہیں جانتا، آپ نے کبھی اس کے لیے شریعت سکھانے کا اہتمام نہیں کیا، اور آپ یہ چاہیں کہ بالکل آپ کی مرضی کے مطابق شریعت پہ عمل کرے، اور وہ بھی اس پر اتنے پہ عمل کرے جتنی آپ شریعت چاہتے ہیں، پورے شریعت پر نہیں. باقی شریعت کو سائیڈ میں رکھو، میرے جتنے فائدے کی شریعت اس سے عمل کرنا چاہیے. یہ اپنا رویہ آپ ختم کریں تو آپ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا. ہمارے گھر میں پھڈے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اپنی عقل مندی کے تحت، اپنی عقلی دلیلوں کے تحت مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے دونوں تیار نہیں ہوتے. تو لہٰذا بہرحال 10 بجے تک اگر زوجہ اٹھتی ہیں اور کسی عذر کے سبب اٹھ رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے سر میں درد ہے دیگر، تو آپ کو ان کو موقع دینا چاہیے. اور ان کے وہ بھی ایک انسان ہیں، آخر آپ بھی تو اٹھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو تھوڑا سا ریلیف دیں. لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں، انہوں نے عادت ہی بنا لی ہے اور اس سے گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، آپ آفس جانا چاہتے ہیں، ناشتہ وقت پہ نہیں ملتا، بچوں کی اسکولنگ کے پرابلم ہوتے ہیں، تو پھر ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں. یہ جو لڑکیاں اکثر کہتی ہیں نا مجھے الگ گھر چاہیے، وہ اسی لیے مانگتی ہیں کہ ساس تو اٹھا دی گئی 9 بجے 8 بجے، آرام سے پاؤں پھیلا کے 12 بجے تک سوتے رہو، شوہر کو رخصت کرو اور سوتے رہو، باقی کوئی کام نہ کرو. یہ اسی لیے لڑکیوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ دوسری سہیلیاں بتاتی ہیں کہ ہم نے تو ایک ایسی حکومت حاصل کر لی ہے جس میں اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور تم پھنسی ہوئی ہو. تو ان کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی ایسا کرتی ہیں. ایسا نہ کریں، پھر ہماری بہنوں کے گھر خراب ہوتے ہیں. پھر وہ کہتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں میں صرف سو رہی تھی، اس پہ مجھے مار دیا. لیکن کتنے عرصے سے آپ سو رہی تھیں اور کتنے دفعہ شوہر کے کہنے کے باوجود آپ نافرمانی کر رہی تھی، وہ نہیں بتاتی. میں سو رہی تھی، شوہر نے مارنا شروع کر دیا. اچھا، سننے والا بھی کہتا ہے اتنی سی بات پہ مارا. ارے بھائی اتنی سی بات نہیں،
10 साल से दिमाग की दही हो रही थी, उसके जवाब में ऐसा हुआ था। तो हमारी बहनों से भी मेरी गुजारिश है, ऐसा ना करें, अपने घर का अच्छा रूटीन बनाएं, वरना आपके घर के बच्चे भी फिर आगे चलकर अपने घरों के अंदर ऐसा करेंगे, आपकी बेटी जाके ऐसा करेगी। जरूरी नहीं कि जितना अच्छा शौहर आपको मिला है आपकी बेटी को मिले, हो सकता है उसको मारे पीटे फिर उसको तलाक तक नौबत आ जाए, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए।